استغفار کی تاثیر جب اللہ خود دل کو چھو لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کائنات میں جتنے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ حروف، اسم اور کلمات کی ایک روحانی دنیا موجود ہے۔ یہ تمام حروف، تمام اسم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کا کوئی بھی ذکر شروع کرتا ہے، چاہے یا حاکم کہے، چاہے درود پڑھے یا چاہے استغفر اللہ کہے، تو ان حروف کی تاثیر انسان کے دل دماغ میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حروف ہمیں دھیرے دھیرے ایک الگ دنیا میں لے جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا جو سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ حروف رسی کی طرح ہے۔ ان میں سے کوئی ایک رسی بھی آپ نے تھام لی تو آپ کا ناطہ سیدھے اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن ہر حرف کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنا اثر، اپنی روحانی لہر۔ اور آج میں آپ کو استغفار کی اس تاثیر کے بارے میں بتاؤں گی کہ کب پتہ چلتا ہے کہ میری استغفار قبول ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے۔ اس کے 5 پکے سائن ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لو۔ استغفار اصل میں ہے کیا؟ استغفار کوئی شبد نہیں، یہ سرنڈر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ، میں ہار گیا، تو جیتا۔ میں بہت کمزور ہوں، بہت گنہگار ہوں، تو ہی ہے میرے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے تو استغفار اس کی روح میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تاثیر آپ نے فیل کر لی تو سمجھ لو آپ کو معاف کر دیا گیا۔ اگر تاثیر فیل نہیں ہو رہی، سفر جاری ہے۔ اب یہ تاثیر کیسا اثر چھوڑتی ہے، اس کی 5 بڑی نشانیاں کیا ہے؟ پہلی، کلینزنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار گناہوں کو دھونے کا عمل ہے۔ جیسے پانی شریر کی گندگی دور کرتا ہے، ویسے ہی استغفار دل اور دماغ کی گندگی صاف کرتا ہے۔ اگر استغفار آپ کی روح میں اتر رہا ہے تو برے خیال کم ہونا شروع ہو جائیں گے، نیگیٹیوٹی ہٹنے لگے گی، دھوکہ، بدنیتی، چالاکیاں دل سے نکلنا شروع، سوچ صاف ہونے لگے گی، برائی کی آواز کمزور ہو جائے گی۔ اگر یہ صفائی محسوس ہو رہی ہے تو یہ پہلا اور سب سے مضبوط سائن ہے کہ استغفار نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ دوسرا، گناہوں اور آپ کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب استغفار دل میں رچ بس جاتا ہے تو وہ آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ آپ چاہو بھی، ارادہ بھی کرو، پھر بھی گناہ ہو نہیں پاتا۔ آپ کے سامنے ہارڈ لیس آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہے، دل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر آپ استغفار بھی کہہ رہے ہیں اور گناہ بھی آسانی سے کر لیتے ہیں تو تاثیر ابھی دل تک نہیں اتری۔ تیسرا، روحانی گروتھ اور الہام۔ استغفار انسان کی روح کو اٹھاتا ہے۔ یہ نفس امارہ
جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور نفس لوامہ جو ملامت کراتا ہے۔ ان دونوں سے اوپر لے جا کر انسان کو نفس ملہمہ کی کیفیت دیتا ہے۔ ملہمہ یعنی الہام، دل پر روشنی اترنا۔ آپ کے اندر صحیح غلط کی پہچان تیز ہو جائے گی۔ آپ کے قدم خود بخود نیک دشا میں جانے لگیں گے۔ غلط کام کرتے ہی دل ٹوکے گا۔ اندر سے ایک نورانی آواز کہے گی، یہ مت کرو۔ یہ بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک روحانی دروازہ کھول دیا ہے۔ چوتھا، چہرے پر نور اور تجلی۔ ہر ذکر کی ایک تجلی ہوتی ہے، ایک روشنی، ایک چمک۔ جب استغفار آپ کی روح میں اترتا ہے تو وہ تجلی آپ کے چہرے پر اترتی ہے۔ چہرہ ہلکا ہلکا چمکنے لگتا ہے، آنکھیں صاف اور پرسکون لگتی ہے، ایک نورانی فیل پیدا ہوتی ہے۔ چہرے سے گناہوں کی آلودگی ہٹ جاتی ہے۔ رنگ چاہے گورا ہو یا سانولا، اللہ کی دی گئی روشنی ہر رنگ پر چمکتی ہے۔ پانچواں، انکانشیسلی استغفار زبان پر جاری رہتا ہے۔ سب سے بڑا سائن، سب سے طاقتور سائن، جب آپ کی روح استغفار کو اپنا لیتی ہے تو زبان بالکل انجانے میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ نیند سے اٹھتے ہی زبان پر استغفار، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ خود کو روکنا چاہے پر رکے گا نہیں۔ ایسا محسوس ہوگا کہ اگر استغفار بند کر دیا تو دل سے کوئی چیز چھن گئی ہے۔ جب یہ فیلنگ آ جائے سمجھ لو استغفار اب آپ نہیں، آپ کی روح پڑھ رہی ہے، اور جب روح پڑھتی ہے تو معافی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ نتیجہ، اگر یہ پانچوں نشانیاں آپ کی زندگی میں دکھائی دینے لگے تو یہ 100% بات ہے کہ استغفار کی تاثیر آپ کے دل میں اتر گئی ہے۔ اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اگر آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو میرا واقعہ پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔